بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ سب لوگوں کا آنے کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ اتنے شارٹ نوٹس پہ تشریف لے کے آئے. یہ جو آج پریس کانفرنس ہے, جو پریس بریف ہے, یہ بیسیکلی ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا جس میں ایک معصوم تھا, بچہ تھا جو کہ فرسٹ ایئر میں پڑھتا تھا, اویس اس کا نام تھا. ادھر مندنی پولیس اسٹیشن کی حدود میں بڑی بے دردی کے ساتھ اس کا مرڈر کیا گیا تقریباً 6 دسمبر 2020 کو. اس میں پولیس نے اپنی آل آؤٹ ایفرٹس اسٹارٹ کی. اس کو بڑا یہ جو مرڈر کیس تھا بالکل یہ بڑا ہائی لائٹ بھی ہوا. اس میں پولیس نے اپنی ایفرٹ جب سٹارٹ کی تو انہوں نے اس کے اندر مکمل ہم لوگوں نے ڈسٹرکٹ لیول پہ مختلف ٹیمز بنائی, جس میں سیلولر ٹیم الگ بنی, فورنزکس کی ٹیم الگ بنی, پروفائلنگ کی ٹیم الگ بنی, اور ہر اینگل سے اور ہر پرسپیکٹیو سے ہم لوگوں نے اس کیس کے اوپر کام کرنے کی دن رات ہماری جو ٹیم ہے اس نے کام کرنے کی کوشش کی. یہ پوری ٹیم جو اس ٹائم فریم کے اندر ہے, جو آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے, جس میں جتنے پی اے ایس آئیز ہیں, ہمارے ڈی ایس پی صاحب ہیں, ایس ایچ او صاحبان ہیں, ایس پی انویسٹیگیشن ہے, ان سب لوگوں نے دن رات انتھک محنت کی. ہم لوگوں نے تقریباً اس میں راؤنڈ اباؤٹ تقریباً اس میں 140 لوگوں کی انویسٹیگیشن کی گئی. بہت زیادہ ان ڈیٹیل اینڈ ان ڈیپتھ ان لوگوں کو انٹروگیٹ کیا گیا. بالکل بہت ہی زیادہ کمپلیکیٹڈ کیس تھا, بالکل ایک بلائنڈ مرڈر تھا. اور اس میں مزید کمپلیکیشنز بھی ہو گئی. ایٹ اے سیم ٹائم اسی گاؤں میں جب وہ بچے کا جب مرڈر ہوا تو اس میں ایک پیرالل ایک شادی بھی چل رہی تھی. اس میں آؤٹ سائڈرز بھی بہت زیادہ گاؤں میں تھے, وہ لوگ آئے ہوئے تھے. تو پولیس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنجنگ کیس تھا. پھر اس میں میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, اللہ نے جو ہماری محنت ہے اس کو ضائع نہیں ہونے دیا, اور ہماری ٹیم نے ان دا اینڈ جو تھا اس کو اچیو کی, سکسیس اچیو کی. اس میں 3 مین اکیوز جو ہیں اس کو پولیس نے اریسٹ کیا, جس میں ایک اس بچے کا اپنا بردر ان لا جو اس کا بہنوئی ہے وہ ہے, اور 2 جو ہیں وہ اس کے بہنوئی کے بھتیجے ہیں. اس کو جو اویس کو جو مرڈر کیا گیا ہے, اس کو بیسیکلی شک کی ایک آنر کلنگ ہے, لیکن اس کو شک کی بنا پہ, شک کی بیس پہ اس جو بچہ ہے اس کو شہید کیا گیا, اس کی جان لی گئی. میں اس میں میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا بہت سارے لوگوں کا, جس میں وہ جو پورا گاؤں, وہ جو ملا گوری جو گاؤں تھا, اس میں ان سب لوگوں کا جس نے پولیس کے ساتھ بہت زیادہ کوآپریشن کیا اور تعاون کیا. جس بڑی ان ڈیپتھ اور بڑی ڈیٹیل کے اندر یہ جو اسٹڈی تھی, یہ جو انٹروگیشن تھی, یہ جاری تھی. پھر اس کے بعد جو جتنے یہ چارسدہ کے عوام ہیں, جو بازار کے جو لوگ ہیں, صدور ہیں, ان سب نے پولیس پہ اپنا ٹرسٹ اور اپنا اعتماد شو کیا تھرو آؤٹ دا کیس. آلدو اس میں ہمیں تقریباً اراؤنڈ 1 مہینہ لگ گیا اس کیس کو ٹریس کرنے کے اندر, لیکن ایگزیکٹ جو قاتل تھے وہ 3 قاتل پولیس نے اپنی ہینڈ کیے. اس میں ایک اور بات بھی بتا رہے, بہت سارے ناصر ایسے بھی تھے جس نے اس کو ایک غلط ٹچ دینے کی کوشش کی گئی. اس کو پختون کی وکٹمائزیشن کے ساتھ بھی جوڑا گیا, اس میں پختون کی اس کی ٹارگٹ کلنگ کے ساتھ بھی اس کو جوڑا گیا. لیکن یہ پیورلی ایک ہاؤس, ایک انٹرنل ہاؤس میٹر تھا, اور جو کلوز ریلیٹیوز تھے, جو بلڈ ریلیشن تھا, انہوں نے یہ حرکت کی, اور اس میں جو بچہ تھا اس بچے کو شہید کیا اور اس کی جان لی. اس کے بعد میں ان دا اینڈ سب سے زیادہ میں جو شکر گزار ہوں, میں جو بختاور شاہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھے, یہ اویس کے والد صاحب ہیں. میں تھرو آؤٹ انہوں نے پولیس کے اوپر اعتماد کیا, پولیس کے ساتھ تعاون کیا, پولیس کے اوپر کسی بھی ٹائم پہ کوئی ایسا انہوں نے وہ چیز نہیں آنے دی کہ جس پہ یہ پولیس کو بلیم کرتے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پولیس جو چارسدہ پولیس, اللہ نے چارسدہ پولیس کو سرخرو کیا اس چیز کے اندر, اور ہم جو ایکچوئل ملزمان تھے اس کو سامنے لانے میں جو ہے وہ کامیاب ہوئے. سر یہ ملزمان پہلے بھی آپ گرفتار کر کے پھر آپ نے رہائی کی؟ سر میں اس کو بتاتا ہوں, یہ جو ملزمان تھے, یہ جتنے تینوں تھے, یہ ہمارے جو پروفائلنگ ہوئی تھی اس پروفائلنگ کے اندر بھی یہ لوگ ہمارے پاس آئے تھے. پھر اس کے بعد اس میں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ راؤنڈ اباؤٹ اپروکسیمیٹلی 140 لوگوں کو انٹیروگیٹ کیا. اس دوران انٹیروگیشن کے دوران بھی یہ لوگ مسلسل ہم لوگ ان لوگوں کو انٹیروگیٹ کر رہے تھے, لیکن یہ بالکل پیورلی ایک بلائنڈ کیس تھا. تو لیکن ہم چاہتے تھے کہ بالکل جو کنفرمیشن ہونے کے بعد جب ہم 100% ہم لوگ شیور ہوں کہ ان لوگوں نے جس نے بھی یہ کام کیا اس کو ہم سامنے لا سکے, تو ہم اس کو لے کے آئے.
ڈپیو صاحب اتنا لیٹ ہو گیا 1 مہینہ ہو گیا اس سر کیا وجوہات تھے کہ اتنا ٹائم لیا اس کے؟ سر میں نے اس میں آپ کو بتایا کہ یہ بالکل ایک پیورلی ایک بلائنڈ مرڈر تھا، ٹھیک، ایک پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ بڑا کمپلیکیٹڈ یہ اس لیے تھا کہ یہ اسی سوسائٹی کے اندر تھا اور اس کا کو بڑا جو فیملی تھی اسٹرانگ فیملی والوں نے کیا تھا. تو ہم نے اس میں بالکل جو ہم لوگ یہ چاہتے تھے کہ اس میں پراپر ہمارے پاس ایویڈنس جو ہے وہ ہم اس کی جو بات ہے وہ چیز سامنے آ سکے کہ اصل میں ایسا ہوا کیوں ہے اس میں. اور پھر اس کے بعد ہر چیز پہ ٹائم لگتا ہے. ہمیں جیو فینسنگ کا ڈیٹا کیا اس پہ تھوڑا ٹائم لگا اس کو انالیسس کرنے میں. پھر جب پروفائلنگ ہو رہی تھی 140 سے 150 بندے کو ان ڈیٹیل ان ڈیپتھ اس کو انٹروگیٹ کرنا وہ بڑا ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے. اس کے اندر سے ہم نے کچھ کلیو حاصل کیے اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں مل ملا کے تو ٹائم تو لگا ہے اس کے اوپر 1 مہینہ آلموسٹ پولیس کو لگا ہے. لیکن الحمدللہ پولیس جو ایکچوئل جو اس کے قاتلان ہیں ان کو سامنے لانے میں کامیاب. سر یہ مسئلہ جو سر سر کون سی ایسی وجوہات بنی جس کی وجہ سے آپ کو پتہ چلا کہ یہی ہے ملزمان؟ سر میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں پہلے پکڑا نہیں گیا تھا، صرف ان کو انٹروگیشن کے لیے جو ہماری روٹین کی جو انٹروگیشن ہے اس کے اندر ان کو لایا گیا تھا. اس کی جو وجوہات ہے بعد میں اس میں جب پولیس ان کو بار بار کر رہی تھی ایک یہ اسٹیٹمنٹ بار بار ہمارے لیے یہ زیادہ سسپیشیس اس لیے ہو گیا کہ اپنی اسٹیٹمنٹ چینج کرتے تھے بار بار. کبھی کوئی اسٹیٹمنٹ دیتے تھے کبھی کوئی اسٹیٹمنٹ دیتے تھے. پھر دوسری بات یہ بھی تھی کہ یہ وہ لاسٹ لوگ تھے جنہوں نے آخری ٹائم پہ انہوں نے خود بھی یہ کنفیس کیا تھا اس ٹائم پہ پہلے اور بعد میں کہ یہ وہ لوگ وہ آخری ٹائم پہ وہ جو لڑکا تھا وہ ہمارے پاس ہے. تیسری بات یہ کہ جب ہم اس کو ان کی اسٹیٹمنٹ چینج کرنے پہ ہمارے جو تفتیشی تھے لڑکے جو تھے اس میں تیمور نے بڑا اچھا کام کیا، کلیم نے بڑا اچھا کیا. ان کی جب کراس کویسچننگ کی گئی ٹائم اینڈ اگین تو اس کے اندر کچھ کلو ہمیں ملے. پھر ان باتوں پہ جب ان کو تھوڑا سا گرل کیا گیا ان سے پوچھا گیا تو اس کے بعد انہوں نے ان دا اینڈ بریک ہو کہ خود انہوں نے کنفیشن کیا اور اس کے اندر اس نے یہ بات بولی کہ جو کہ کہتا تھا کہ اس کا جو بچہ ہے یہ اس کا ریلیشن ہے، ان ریلیشن تھا اس کے کسی فیملی ممبر کے ساتھ. تو اس کو ہم نے پہلے بھی اس کو سمجھایا تھا، منع کیا تھا اور یہ سب کچھ کیا. تو پھر اس کے بعد اس نے جب یہ بات بولی تو اس کے بعد پھر انہوں نے خود ہی اپنا سارا کنفیشن کیا. جو ویپن آف اوفینس ہے وہ بھی ریکور ہے اور وہ جو تینوں بندے ہیں اور کس طرح انہوں نے پلان کیا. اور یہ جتنا پلان ہوا تھا یہ کوئی بہت پری پلان نہیں تھا لائک 2-3 مہینے یہ پلاننگ اس طرح کا کوئی نہیں تھا. یہ آن اسپاٹ لائک 1-2 گھنٹے کی پلاننگ آن اسپاٹ تھا. وہ ادھر کھڑا تھا پھر انہوں نے پلان تھوڑا بہت مائنڈ سیٹ بنایا ہوا تھا. بس یہ اس کو ورگلا کے اس کے دوست بھی تھے میں نے آپ کو بتایا اس کا بلڈ ریلیشن تھا وہ اس کو ورگلا کے کھیتوں میں لے کے گئے. کھیتوں میں لے جانے کے بعد جو ایکچوئل میں جس نے فائر کیا ہے وہ اس کا بردر ان لا ہے، وہ اس کا پولیس کے وسائل کی بات کر رہے ہیں. یہاں پہ موبائل کا ایک مسئلہ تھا. وہ موبائل آپ نے بہت سے اداروں کو انٹروگیٹ کی یعنی وہ سافٹ ویئر کے بغیر. تو ہمیں یہ پتہ چلے کہ ابھی پختونخوا کی پولیس کے ساتھ اتنا وسائل نہیں ہے کہ بغیر سافٹ ویئر کی موبائل. سر وہ پورے پاکستان میں جہاں جہاں ہماری اسیس تھی جہاں جہاں ہم اس کو بھجوا سکتے تھے ہم نے اس کو بھجوایا. وہ دیکھیے موبائل اوپن کرنا مسئلہ نہیں ہوتا لیکن ہم اس کو یہ چاہ رہے تھے کہ وہ اس طرح اوپن ہو جائے کہ اس میں سے ڈیٹا لاس نہ ہو. تو یہ چیزیں سامنے رکھتے تو کسی بھی جگہ سے وہ جو اس کا بریک تھا وہ بریک نہیں ہوا موبائل. ہم نے ہر جگہ جہاں جہاں ہم کوشش کر سکتے تھے جس بھی لیول پہ جو ٹاپ کی فورینزک ایجنسیز تھی جو ٹاپ کے جو موبائل انجینئرس تھے ان تک ہم لوگوں نے پہنچایا. لیکن وہ بھی جس طرح ایک کلو تھا اس کے علاوہ ہمیں بہت سارے اور کلو مل گئے تھے جو کہ ہمیں جس طرح ویپن آف اوفینس ہے اور وہ ساری چیزوں نے اس کو ڈیٹرمن کر دیا. موبائل نہیں موبائل اوپن نہیں. یہ وہ جو اس کی جو ایف ایس ایل ہے وہ ابھی تک نہیں ہوئی ہے. وہ آج ہی ریکور ہوا ہے. ہم اس کو انشاءاللہ ایف ایس ایل کے لیے بھجوائیں گے. انہوں نے کنفیس کیا ہے جو اس کا بردر ان لا ہے کہ یہ میرا جو پسٹل ہے وہ اس نے جب ہم نے اس کو گرفتار کیا اس نے اپنا پسٹل بھی صاف دیا اس نے کہ یہی پسٹل ہے اس کے ساتھ کیا ہے. تو وہ انشاءاللہ ہم لوگ ایف ایس ایل ہوگی تو وہ اس کے بعد ہم دیکھیں جب رزلٹ آئے گا آپ کو اس کے بارے میں اپڈیٹ ہوگا. سر اویس کو 4 گولیاں لگی. 4 گولیاں جی ساری وہ ساری ایک ہی تھی. جو خول تھے وہ ایک ہی تھے. سر بالکل الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بہت پروفیشنلی پولیس نے اس کیس کو ڈیل کیا ہے. کسی قسم کا کچھ بھی کوئی یہ جس طرح کا جو پولیس وقت ایلیگیشن لگتا ہے پولیس نے بالکل سائنٹیفک بیس کے اوپر کراس کویسچننگ کر کے
انٹیروگیشن کی جو ٹاپ کے جو انٹیروگیشن کی گئی ہے لڑکوں نے کی ہے، ایس پی انویسٹیگیشن صاحب اس کی جو سجاد صاحب ہے اس کی خود نگرانی کر رہے تھے. میں خود بھی ان انٹیروگیشنز کے اندر بیٹھا ہوں. ان تمام لوگوں کو ہم نے خود انٹیروگیٹ کیا، بار بار کیا ہے. جو ڈی ایس پی صاحب تھے وہ ساری سکلز، ان کا ایکسپیرینس، پروفیشنلزم، ایچ اینڈ ایوری تھنگ سامنے رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے بالکل اس کو کیس کو ٹریس کیا. اس میں کسی قسم کا تھرڈ ڈگری یا ٹارچر یا اس کی طرف پولیس، اللہ نے عزت دی پولیس اس کی طرف نہیں کی. سر پلیز 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 تھینک یو. آپ پولیس کی کارکردگی سر میں ہے یا جو کچھ ہوا ہے